بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، مولانا رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب۔ آپ لوگوں کے سوالات جو اپنے آڈیوز کی صورت میں بھیجیں وہ بھی شامل کریں گے، ٹویٹر پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، ابھی بھیجیے، کوشش کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جتنا ممکن ہو وہ سوالات ہم شامل کر لیں۔ جب آپ آڈیو بھیجیں تو اس کی ایک درخواست ہے کہ پلیز میک شیور کریں کہ وہ اس کی مطلب وائس کوالٹی بہتر ہو، مطلب پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی شور نہ ہو، کسی رکشے کسی بائک پہ کی اگر آواز نہ، گھر میں اندر گیلری کا دروازہ بند کر کے کہیں تھوڑا اندر کے حصے میں جا کے، تاکہ وہ ذرا سنائی آرام سے دے سکیں اور ہم اس کو نشر کر سکیں۔ خیر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں ذرا یہ شروع کرتا ہوں کہ مفتی عامر صاحب یہ بتا دیجیے گا، میں چاہتا ہوں جتنے زیادہ ہم سوالات، چونکہ اب 10-11 نشستیں رہ گئی ہیں کھولیے، تو یہ بچوں کو اڈاپٹ کرنا، اس میں شرعی لحاظ سے کیا کوئی قباحت ہے مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی شرعی لحاظ سے قباحت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اگر یعنی کسی جوڑے نے ایک لڑکا اڈاپٹ کیا ہے تو اس ماں کے لیے وہ نامحرم ہی رہے گا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اور وہ سارے رولز اپلائی ہوں گے جو ایک محرم اور نامحرم پہ ہوتے ہیں؟ ہاں، جب تک کوئی اسباب حرمت ثابت نہ ہو جائے تو وہ محرم ہی رہے گا۔ محرم رہے گا، محرم رہے گا۔ اسباب حرمت رضاعت سے ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا ایک اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ عام طور پہ جب کسی بچے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو ماں باپ اس کو بیٹا بولتے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ امی ابو کہتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تبنیت کی جو اسلام میں ممانعت ہے، تو جب پوچھا جائے کہ اس کا اصل والد کون ہے تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ ہمارا اڈاپٹیڈ بچہ ہے۔ اس جگہ پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ میرا ہی بیٹا اس ہے۔ ماں کو اس بیٹے سے پردہ کرنا ہوگا؟ جی، اس ماں کو اس بیٹے سے پردہ کرنا ہوگا جس نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے پردہ کرنا ہوگا نا؟ تو اگر رضاعت نہیں ثابت ہوئی ہے تو پردہ کرنا ہوگا۔ رضاعت ثابت ہوئی یعنی کہ اگر اس رضاعت ماں نے دودھ نہیں پلایا، ہاں، دودھ نہیں پلایا تو پھر وہ محرم ہو پھر جائے گا، محرم ہو جائے گا۔ فقہ جعفریہ میں یہی ہے؟ سیم، کوئی فرق نہیں۔ میراث کا بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، جس طریقے سے پردے کا مسئلہ آئے گا اسی طریقے سے میراث میں بھی ظاہر ہے کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے، حقیقی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ حصہ تو نہیں بن پائے گا۔ ہاں، وہ وصیت کر کے اگر 1/3 میں سے کچھ دینا چاہیں تو ان کا اختیار ہے۔ بالکل، میراث میں بھی ہمارا بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی صرف کہ اڈاپٹ کر لیا وہ آپ کا محرم نہیں ہو جائے گا، آپ کو اس میں یعنی خیال سارا پردے کا سارا خیال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ آرگنز ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے ہے گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا اختلاف ہے اس پہ علماء کا، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ ہمارے نزدیک ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اپنی مرضی سے چاہیں کہ آنکھ، ناک، کان یا جسم کا کوئی حصہ ہم ڈونیٹ کر دیں۔ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے؟ جی، ایسا نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس پہ ایک اگر فقہی مسئلہ بتا دیجیے گا تو یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے مسئلہ آ گیا کہ بھائی جب انسان نے چلے جانا ہے تو اس کا باڈی پارٹ کسی کام کا نہیں ہے، انہی آنکھوں سے اگلے بندے کی زندگی سنور جائے گی، زندگی بھر دیکھتا رہے گا، تو پھر کیوں نہ کیا جائے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس اگین، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اصول تو وہی ہے ٹھیک کہ ظاہر ہے کہ مرضی تو اس کی چلے گی، پروردگار عالم ہی کی امانت ہے، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اس امانت میں اس تصرف کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ جیسے ہم آنکھوں سے منظر دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں، تو یہ تصرف ہے اور یہ اس کے اذن سے ہو رہا ہے، تو مزید یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس نے یہ اذن دیا یا نہیں دیا۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ احناف کے اندر غالباً اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال فقہ جعفری کے اندر اس کی کسی حد تک گنجائش ہے، تفصیل تو خیر اپنے مقام پر، مثلا بلڈ ڈونیشن ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طریقے سے مثلا 2 گردے ہیں اور ایک گردہ اگر کسی کو ڈونیٹ کر دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، اور ایک گردے سے اس کا کام بھی چل سکتا ہے اور کوئی خاص نقص بھی وارد نہیں ہو رہا، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ زندگی میں اپنی آنکھ کسی اور کو ڈونیٹ کرنا یہ مشکل ہے، بعد از مرگ دینا، بعد از مرگ کی بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے، اور ایران کے اندر اس حوالے سے میں اس لیے ایران کا خاص ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پر ایک فقیہ کے زیر ماتحت ایک انتظام چل رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے کافی گنجائش رکھی ہے، مگر یہ تفصیل چاہتی ہے کہ اس کو تفصیلی طور پر ڈسکس کریں۔ اس میں اوکے ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیلز ہیں اس کی اپنی، لیکن احناف میں ہاں چند جملے میں عرض کر دوں، ایکسیپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ظاہر ہے اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے خون جو ہے یہ دوبارہ بن جاتا ہے، اس کے بھی دینے کی اجازت ہے، اور وہ آرگنز کہ جو 2 ہیں اور ایک سے کام چل جاتا ہے، کچھ علماء اجازت دیتے ہیں لیکن محتاط علماء منع فرماتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ فرق ہے گردوں کی حد تک یہ تو، لیکن بعد از مرگ والے میں ڈیٹیلز ہیں، یعنی اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ سوال آپ سنیے گا شہزادہ جی، سنائیں۔
میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ مجھ سے سیکنڈ شادی ہے. انہوں نے فرسٹ وائف کو بتایا ہوا ہے کہ ان سے میری شادی ہوئی ہوئی ہے، لیکن ان کے بچوں کو کچھ کو پتہ ہے، 4 بچے ان کو، کچھ کو نہیں پتہ. تو وہ یہاں پہ ٹائم کم دیتے ہیں، وہاں زیادہ رہتے ہیں. تو اس میں ان کو دیکھتے ہمارے اسلام میں ہے کہ دونوں بیوی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں بیویاں، انہیں جو ہے وہ ایکول، انہیں مطلب ایک 50-50 مطلب انہیں دینا چاہیے ٹائم، جیسے کہ ہر چیز ہر معاملات میں تو ایک ہی طریقے سے رکھیں. تو اس میں ان کو اگر نہیں رکھ پاتے کوئی مجبوری کی وجہ سے، تو اس میں ان کو گناہ تو نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے؟ دہراؤں میں کچھ جی تھوڑا دہرا دیجیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، تو پہلی بیوی جانتی ہے کہ شادی ہے یہ دوسری میری ان سے. ان کے 4 بچے، ان میں سے کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی دوسری شادی ہے مجھ سے. یہ انہوں نے سینیریو بتا دیا. سوال ان کا یہ ہے کہ بھائی اسلام تو کہتا ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، لیکن مجبوراً اگر میرے شوہر ایسا نہ کر پائیں تو وہ کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ عادل کا لفظ ہے. ٹھیک، بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے، نصف کا لفظ نہیں ہے. ہاں 50-50 نہیں ہے. ٹھیک، عدل کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک خاتون ایک بیوی کے 4 بچے ہیں تو ممکن ہے اس کے اخراجات 40,000 روپے ہوں، صحیح ہے. اور دوسری کا ایک بھی بچہ نہ ہو تو اس سے تو اس کے اخراجات 10,000 روپے ہوں. ٹھیک. تو اب کیا نصف کریں گے یا عدل کریں گے؟ ایک تو یہ بات ٹھیک ہے. ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ بہرحال جب بندے نے ایک سے زائد یعنی 2 نکاح کیے ہیں تو اس کو اپنی دونوں ازواج کے درمیان میں عدل کا معاملہ کرنا چاہیے. برابری کے اعتبار سے باری کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح ظاہر کے جو بھی معاملات ان کے اندر حتی الامکان وہ برابری کی کوشش کرے، عدل کی کوشش کرے. اور اگر اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے تو بھائی ان کے ساتھ معاملے کو درست رکھنے کی کوشش کرے. غالباً مفتی صاحب نے وہ حدیث مبارک ہمیں سنائی تھی کہ اگر 2 بیویاں کسی کی ہیں اور ان کے درمیان عادل نہیں کرتا تو وہ آدھے دھڑ کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہو رہا ہوگا. جی فالج زیادہ اٹھایا جائے گا. اچھا صحیح. شجاع بھائی آپ کا مائک، آپ میرا مائک جی اللہ خیر. بیٹا ہینڈ مائک میرا کھول دیجیے. جی اس اعتبار سے جو بھی ظاہر کے معاملات ہیں اس میں عدل مطلوب ہے. اور سچی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. یہ احساس جتنا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی معاملات بھی سنوریں گے. اور دوسری بات، بندہ بشر کمزور تو ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی دونوں بیویوں کو اس اپنی کمزوری کو بھی سامنے رکھے کہ اگر کہیں جہاں میں عدل کر سکتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا. یہ آن بورڈ لے کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہے. فائنانسز کا تو آپ نے بتا دیا مثال دے کے، لیکن ٹائمنگز کے اعتبار سے بھی 50-50 ہے یا عدل والا ہی معاملہ ہے؟ کیا ہے کہ وہ اچھا سوال ہے، معصومانہ سوال ہے. جی معصومانہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری طرف اس کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا. لیکن ٹھیک نہیں، ذرا لائٹر موڈ میں ایک بات تھی. بہرحال یہ کہ جو بھی باری کا معین کرنے کا معاملہ ہے اس میں برابری ہونی چاہیے، الا یہ کہ کوئی خاتون خود سے ہی اپنی باری اپنی دوسری جو بھی سوکن، اب سوکن ہی کہنا پڑتا ہے، وہ خود اس کو ہبا کر دے، بات الگ ہے. لیکن یہ ظاہر کے جو بھی معاملات ہیں اس میں حتی الامکان برابری کرنی چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. ٹھیک ہے مفتی عامر صاحب سوال سنیے گا ذرا. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے باہر جو گیٹ کے ساتھ نارملی کیاریاں ہوتی ہیں اس میں اگر جڑی بوٹیاں اگائی ہوں، اور اگر کوئی دوسرا شخص اپنی ضرورت کے لیے بغیر ان کی اجازت کے ان میں سے تھوڑی سی کبھی کبھار اگر وہ جڑی بوٹیاں استعمال کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے، تو کیا یہ چوری کے زمرے میں یہ بات آتی ہے؟ یہ بتائیں مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گھر کے حصے میں باہر کا جو گھر کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کیاری میں کوئی پھل پھول لگائے ہیں تو اس کو بغیر اجازت توڑنا جائز نہیں ہے. چوری کی کیٹیگری میں آئے گا یہ؟ اب رہا یہ کہ اگر کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے زمین پہ، وہ چوری کے کیٹیگری میں نہیں آئے گا اٹھانے والا، لیکن خود توڑ کے بغیر اجازت کے لے جائے گا تو وہ قدرے چوری کے ضمن میں آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر کے باہر روڈ پہ ایک درخت لگا ہوا، اس میں کوئی پھل یا کچھ بھی لگا، وہ توڑ کے آپ چل دیے، تو وہ اس میں بھی یہی فارمولا ہے؟ نہیں، اس میں بھی توڑنا جو ہے نا کسی کے گھر کے باہر، نہیں گھر کے باہر نہیں، ایسی روڈ پہ کہیں لگا ہوا ہے نہیں، پھر اس میں یہ فارمولا نہیں. توڑ سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں. اچھا صحیح. لوگ اپنے مقصد کے لیے درختوں کی لکڑیاں وغیرہ کاٹنا، سردیاں ہیں بھی آگ جلانی ہے کاٹ کے لے لو، یہ جائز ہے؟ یہ بھی اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو نہیں، جیسے آپ نے کہا نا نہیں ہے ملکیت میں. اگر روڈ پہ ہے تو وہ سرکار کی ملکیت تو تصور ہوتا ہے نا، یعنی روڈ پہ درخت لگے اس طریقے سے، لیکن اس میں سرکار اگر کسی خاص پرپس کے لیے لگاتی ہے. بلین ٹری سونامی لا رہے ہیں نا وزیر اعظم صاحب،
تو خاص پرپس ہے ان کا دیکھیں. ہاں تو اگر بالفرض کسی ایسے پرپس کے لیے لگایا ہے کہ مطلب گرینری جو ہے وہ سبز درخت وغیرہ یہ چیزیں قائم دائم رہیں تو اس کو بھی توڑنا پھر ناجائز ہو جائے گا. ناجائز ہو جائے گا. جی اس میں وسیم اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس میں اگر اسٹیٹ کی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے یعنی وہ جو ایک رول بنایا ہے اس کو تو فالو کرنا. جیسے ہی کیاریوں کا معاملہ تھا اس کے اندر اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہ لینے کے لیے رضامند ہے تو پھر جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد بات آتی ہے جب آپ جا رہے ہیں راستے میں, مثال کے طور پر میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بلتستان میں اسکردو میں بڑے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں, آپ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور درمیان میں آپ کو مثال کے طور پہ بہت سارے خوبانی کے درخت جو ہے وہ نظر آتے ہیں, تو اس کے اندر شرعاً بھی اس بات کی گنجائش فقہی اعتبار سے فقہ جعفری کے اندر ہے کہ ایک انسان صرف اپنے استعمال کے لیے یعنی کسی گھر کے اندر نہیں ہے, ایک عمومی آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں اور اس میں سے اگر آپ نے چند خوبانیاں توڑ کر اگر اپنے کھانے کے لیے استعمال کر لی, اپنی فیملی کے لیے ایک پکنک سے آپ کر رہے ہیں, اس کی اجازت دی گئی ہے. اگر وہ کسی انڈیویجول کی ملکیت نہیں ہے تو, اگر انڈیویجول کی ملکیت ہے تو بھی, یعنی میرے گھر کے باہر لگا ہوا ہے, گھر کے باہر کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں سر راہ کھیت ہے یا کوئی دوسری چیز ہے اور وہ درخت جو راستے میں آ رہے ہیں ان میں اگر کوئی چیز اس طرح کی موجود ہے کہ جس کے حوالے سے کسی خاص انسٹرکشنز وہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں سے اگر ایک نارم یہ ہے, کسٹم یہ ہے جیسے ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہاں پر اسکردو وغیرہ کے اندر یہی نارم ہے کہ وہاں سے جو بھی افراد ہیں, شہتوت ہیں یا کوئی دوسری چیز ہے, وہ وہاں سے توڑ کر اپنے کھانے کاروبار کرنے کے لیے پیٹیاں بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ سر راہ گزرتے ہوئے اس کی ایک کلچرلی جو گنجائش ہے اس کو شریعت نے فقہ جعفری کے اندر انڈوس کی. لیکن کھیتوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کتے بھی رکھتے ہیں کہ کوئی توڑے نہیں, ان کو پسند نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے کھیت میں یا باغیچے میں داخل ہو, اور جھاڑیاں اور باڑ بھی لگاتے ہیں. اگر ایسا کوئی اقدام ہو پھر تو الگ ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سر راہ گزرتے ہوئے کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. اصل میں جس کی ملک ہوتی ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا پھل توڑ کر لے جائے, تو اسی لیے احناف کے نزدیک منع ہے. لیکن کچھ سخی ایسے ہوتے ہیں کہ لگا ہوا ہے کوئی بھی لے جائے, سب کو پتہ ہے, تو وہاں سے لینا درست ہوگا. دوسری بات میں کروں گا, یہ گھر کے باہر جو کیاریاں لگاتے ہیں جس سے راستے رک جاتے ہیں, کیا یہ لگانا جائز ہے؟ کیا سوری میں گھر کے باہر جو کیاریاں لگاتے ہیں اور آنے جانے کا راستہ یا کارز کا راستہ رکتا ہے, تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اپنی حیثیت اپنی بساط کے مطابق یہ بھی ایک چائنا کٹیں گے نا, اپنی باؤنڈری میں جتنا منصب ہوتا ہے, جس کا جتنا منصب ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. جیسے فٹ پاتھ ہے اس کو انکروچ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, آپ اپنی باؤنڈری میں جو کرنا چاہیں کریں, کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر اتنا ہو کہ راستے میں تکلیف ہو رہی ہو, کارز گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہو, تو ایسا کرنا جائز نہیں. ہاں اچھا, یہ جو آپ نے بات بتائی پھر میں آپ کی دوبارہ آتا ہوں, اس فارمولے کے تحت اگر کوئی مثلا وائی فائی ہے جو کہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, یعنی اگر میرا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں پاسورڈ پروٹیکٹڈ نہیں رکھوں گا تو کوئی بھی استعمال کر لے گا, تو پھر اس فارمولے کے تحت اگلا بندہ وہ پاسورڈ یوز کرتا ہے, اس لیے کہ اعتراض ہوتا ہے بدامی صاحب کو, تو پاسورڈ لگا نہیں کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے تو اندر جا کر توڑنے کی اجازت ہے. یہ وائی فائی والا کا کام نہیں ہے, یہ ہدایت نہیں. ٹھیک ہے, صحیح. مفتی صاحب یہ شکار پہ لوگ جاتے ہیں شوقیہ, اب یہ وہی بات ہے کہ شوقیہ یار ہرن ماریں گے یار, فلاں ماریں گے یار, یہ اور تو اسٹیٹ لیول پہ کوئی ممانعت نہ ہو, اگر رہتا ہے نا کچھ جگہوں کی ممانعت ہے, کچھ جانوروں کی ممانعت ہے, وہ تو منع ہو گیا. ممانعت نہیں ہے اگر, تو اپنے صرف تفریح تباہ کے لیے جانور مارنا یہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے, اور باقاعدہ چھٹے پارے میں اس بات کا بیان بھی موجود ہے کہ جیسے کتوں کو سکھایا جاتا ہے, پرندوں کو سکھایا جاتا ہے, تو یہ سارے شکار کے معاملات ہیں. مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تفریحی بنیادوں پر یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ کسی کی جان لے لی جائے, چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا, اسے کھایا بھی نہ جائے. تو جو شکار آپ کر رہے ہیں, ہرن ہے, جی ہرن ہے یا کوئی پرندہ ہے, جائز پرندہ ہے, تو اس کو پھر کھانا بھی چاہیے یا گھر میں لانا چاہیے. اچھا, ویسے ہی نہیں چلے گا کام, ویسے کسی کی جان لینا اس طرح درست نہیں ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ذرا سنیے گا, شجاعت سنائے گا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے کسی سچویشن میں, کیا یہ جائز ہے یا اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مائک آپ کو میرا, ہاں جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بہت جنرلائز بات ہے, کون سے گناہ سے بچنے کے لیے بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جھوٹ بہرحال جھوٹ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, چلو تھوڑی دیر گیم کھیلنے چلتے ہیں, تو اب ٹائم ہوتے ہوئے ہم کہہ دیں نہیں ہے ٹائم,
تو یہ کیفیات عموماً آتی ہیں. یہ بچے جو پوچھتے ہیں نا سوال, لیکن وہ گیم کھیلنا گناہ اگر نہیں ہے. ایک ایگزامپل دی ہے صحیح سمجھ گیا کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے مطلب ایسا کہ جس میں کتنے لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں. صحیح یہاں پہ حق تلفی کا نہیں ہے کچھ جی جی, بلکہ شاید ہو سکتا ہے ایک ایسا عمل جو شاید کوئی اتنا پسندیدہ نہیں ہے جس کو یاد, یا یوں کہیے کہ وہ لغو میں شمار ہو رہا ہے, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر کوئی میں خیال میں فقہا کی اصطلاح میں لفظ توریہ بھی استعمال کیا جاتا ہے نا, کہ بات ایسی کہی جائے کہ اگلا اس سے دوسرا مفہوم لے رہا ہو جبکہ بولنے والے کا جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی اس میں نہ ہو. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ آدمی پھر وہ لغو کاموں کو اور بیکار باتوں کو, فضول کاموں کو اوائڈ کر سکے, اس کی گنجائش ہے. اب بات لغو کی آئی ہے تو قرآن حکیم جنت الفردوس پانے والوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات سورۃ المؤمنون میں. اور بندہ مومن کے لیے زندگی ایک ایسٹ نہیں ہے بلکہ لائبلٹی ہے. وہ جو بات آئی تھی یہ جسم میرا نہیں میرے رب کا ہے, جو آپ نے فرمایا کہ مرضی میری نہیں بلکہ مرضی میرے رب کی چلے گی. تو اگر یہ کلیئرٹی ہو کہ زندگی لائبلٹی ہے اور اس زندگی کے بارے میں مجھے کل جواب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کرے. زندگی کہاں لگائی, خاص طور پر جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. وسیم بھائی, یہ میری اور آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ اہم ترین سوالات ہیں. اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ جو سوال تھا نا, اس سائل کے سوال کو اگر میں السٹریٹ کرنے کی کوشش کروں, ایک مثال کے ذریعے سے ایگزامپل دینا چاہوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی دہشت گرد ہے, اس کے ہاتھ میں گن بھی موجود ہے, اور وہ سوال کرے کہ مفتی عامر کہاں رہتے ہیں, اللہ اکبر, یا مفتی سہیل صاحب کہاں رہتے ہیں, یا شیخ صاحب کہاں رہتے ہیں, یا ایمن داؤدانی کہاں رہتے ہیں. آپ نے بس صرف میرا نام نہیں لیا, اس میں میں شکر گزار ہوں آپ کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب پتہ ہے کہ وہ ہٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی میں کیسے اس کو منع کروں کہ مجھے نہیں معلوم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس موقع پر منع کرنا یہ بالکل صائب ہوگا, مناسب ہوگا. عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے, شریعت بھی یہی کہتی ہے. صحیح. میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ 3 معاملات میں 3 مواقع پر جھوٹ کہا جا سکتا ہے. اچھا, وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنی جان بچانے کے لیے. صحیح ہے, بالکل سر پر آ گیا ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, یا کسی دوست کی کسی کی جان بچانے کے لیے. صحیح ہے, کہ وہ یہاں پر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتا دیا تو اس کی جان جائے گی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. دوسرا کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے اچھا کھانا نہیں بھی اچھا لگا, بہت اچھا ہے, جی, اس کا دل خوش ہو جائے. اور نمبر 3, اب اس کو اور نہ اچھا ہے, بندہ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے کہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں, شریعت نے اجازت دی اس لیے کہہ رہا ہوں, دل کو تسلی بھی ہو جائے گی. اب وہ کوئی بھی تسلی دے, لیکن بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے کوئی عادت ناپسند ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اچھے. اچھا, تیسری چیز وہ بھی بڑی اہم ہے کہ یعنی ایک تو ہو گیا جان بچانے کے لیے, بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہہ سکتی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور تیسرا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے. اچھا, یعنی آپ کو پتہ ہے دشمنی ہے, آپ نے کہا کہ مفتی صاحب وہ تو بہت اچھا کہہ رہا ہے آپ کا, آپ نے اس سے کہا کہ وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ کا, صلح کروانے. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. جی جی, پھر میں آپ سے مائک, آپ میرے مائک کے بغیر آج بات نہیں, آپ کے مائک کے بغیر بات ہو گیا. جی, مفتی صاحب نے دوسری بات بیان فرمائی کہ شوہر بیوی کی تعریف میں مبالغہ آرائی بھی کر سکتا ہے, اور وائس ورثہ بھی. بہتر یہیں پہ کیا جائے. یہ جو ناجائز تعلقات میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں, اور چیٹنگ کے نام پر, ڈیٹنگ کے نام پر, اور رومانس کے نام پر پتہ نہیں کتنے ناجائز کام ہو رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے یہ شوہر و بیوی جن کو لباس کہا گیا, ان کا تعلق مضبوط ہو. ان کا جتنا بانڈنگ کا معاملہ مضبوط ہوگا, گھر مضبوط ہوگا, معاشرہ مضبوط ہوگا. یہاں تو زیادہ مبالغہ آرائی کر کے تعریف ہو جانی چاہیے. شیخ صاحب تو تجربہ بھی زیادہ رکھتے ہیں, لہذا کہہ رہے ہیں تو اس بات کو بہت سنجیدگی سے. شیخ صاحب اتھارٹی سمجھی جائے اس معاملے میں. سبحان اللہ, کیا کہہ رہا ہے شیخ صاحب. بہت اچھا کال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, بلکہ ایک اصول کے تحت ہے کہ فتنہ آمیز سچ سے مصلیحت آمیز جھوٹ اچھا ہے. واہ واہ واہ. یعنی آدمی کہے میں تو سچ بول رہا ہوں, بھلے لڑائی ہو, جھگڑا ہو, نفرتیں ہوں, تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے کئی گنا بہتر ہے مصلیحت آمیز جھوٹ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ لوگ اجازت سے اس طرح کے جو بھی سوالات آیا کروں, میں شجاع بھائی کی طرف موڑ دیا کروں اس طرح کے, تاکہ اگر آپ لوگ اجازت, تاکہ فقیر خاصی انسپریشن لے لیے. میں خیال بریک لے لیجیے تھوڑا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.